الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لتتميم مكارم الأخلاق. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفى بس محمد از تو می خواهم خدا را
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کے التجائیں کی، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو پڑھ کی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واس جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، واجب احترام بزرگوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، اسلامی سن ہجری کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کہلاتا ہے۔ ربیع کی معنی بہار کے، جیسے موسم میں بہار آتا ہے اس طرح گویا اس مہینے میں دنیا کے خزاں موسم میں ایک تو ظاہری خزان ہے، ایک واقعتاً جو دل مرجا گئے تھے، اور ایک پریشانی کے عالم تھا، ایک بھوک کا عالم تھا، خلقت خدا ایک گہرے غار کے کنارے پہنچ کر تقریباً بس ایک دکہ باقی تھا، ورنہ سب کے سب اللہ کے مخلوق اس گہرے غار میں بس گرنے ہی والی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ نے اپنا فصل بہار دکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس مہینے کو ربیع کہتے ہیں، موسم بہار کہتے ہیں۔ واقعی وہ وقت موسم بہار کا تھا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد تک کا زمانہ مذہبی لحاظ سے بھی ختم تھا، سیاسی لحاظ سے بھی ختم تھا، تمدنی لحاظ سے بھی تقریباً وہ معاشرہ ختم تھا۔ پوری دنیا میں
کسی اہل مذہب کے پاس یہ طاقت اور قوت نہ تھی کہ وہ امت کی رہنمائی کر کے یہ غرقابی میں ڈوبنے والی کشتی کی ناخدائی کر کے اس کو سنبھالے۔ آج کے اس دور کے مذاہب میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ موجودہ دور میں جو مذاہب ہے، یہودیت ہے، مجوسیت بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو افرادی قوت ہے وہ ان کے پاس ہے، ایک لحاظ سے وہ سچ کہتے ہیں۔ بدھ مت والے بھی، جاپان ہو، تبت کا علاقہ ہو، کوریا ہو، یا یہ چین کے ایریا کا بھی ایک اکثر حصہ بدھ مت کے شکار ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھے۔ ہندو مت جو آپ کے اپنے آپ کو ہندو کہلاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل کے مذاہب ہیں۔ یہ جتنے میں نے نام لیے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قبل کے مذاہب ہیں۔ ان تمام مذاہب کے باوجود ان مذاہب میں کسی اہل مذہب میں یہ قوت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ امت کو سنبھالے، رہنمائی کرے۔ وہ امت جو تقریباً ڈوبنے والی تھی، اس کو بچائے ڈوبنے سے۔ یہودیت بھی اس وقت رہنمائی سے قاصر تھی، عیسائی بھی اس وقت رہنمائی سے قاصر تھے، ہندو بدھ مت والے بھی اس وقت رہنمائی سے قاصر تھے، اور مجوسی بھی اس وقت رہنمائی سے قاصر تھے۔ یہ مذاہب فیل ہو چکے تھے، یہ فیل مذاہب ہے، ختم مذاہب ہے۔ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وقت یعنی اس سے قبل کے حالات میں امت کی رہنمائی نہیں کی تو آج بھی ان مذاہب میں کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ امت کو سنبھال سکے، امت کی رہنمائی کر سکے۔ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبتی ہوئی امت کو سنبھال دیا، اس کے رہنمائی کی، اس کو صحیح رخ عطا کیا، ان کو صحیح راستے پر لا کر چلایا۔ میرے محترم دوستو، اس لیے کہتے ہیں یہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں محسن کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ عربی میں جیسے میں نے کہا اس کو ربیع کہتے ہیں، فصل بہار کہتے ہیں۔ موسم بہار آتے ہی تو غنچے کھل اٹھتے ہیں، بے جان درختوں میں بھی زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ بے جان پھول کے جس سے پھول اگتے ہیں، وہ بوٹیاں بھی تقریباً ایسا ہو چکے ہوتے ہیں جیسے وادی موت سے ہم کنار ہو گئے، اس میں بھی زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین انگڑائی لے لیتی ہے، پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، درختوں میں سبزے کے آثار پتوں کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب پرندوں کا چہچہانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج سے 1400 سال قبل دنیا کے موسم خزان میں کچھ اسی قسم کا بہار آیا، بالکل انسانیت مردہ ہو چکی تھی، زندگی کے آثار میں دور دور تک۔ تاریخ میں آتا ہے مکے میں 8 افراد تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت کے قریب کچھ عجیب واقعات ہوئے۔ کچھ واقعات تو بعین ہی ولادت کے دن ہوئے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کچھ واقعات ولادت سے چند دن قبل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن قبل کا واقعہ ہے، صرف 50، 10 دن کم 2 مہینے آپ سن کی دنیا میں تشریف آوری تقریباً ہونے کو۔ اسی دوران یمن کا ابرہہ، اس کو کسی نے آ کر یہ اطلاع کر دی کہ اے یمن کے بادشاہ، یہ عرب کے لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں انہوں نے حجاز میں کیا ڈھونڈا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں ایک کچا مکان ہے اور یہ جا کر اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور ایک جمع غفیر اس کے پیچھے رواں دوان رہتا ہے، اور بالکل وہاں نہ سرسبز درخت ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن دیوانہ وار یہ عرب کے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابرہہ نے یہ سوچا میں ایسا کرتا ہوں کہ یمن میں اللہ کے نام پہ ایک گھر بناتا ہوں، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگواتا ہوں، استعمال ہیرے اور جواہرات کا کرتا ہوں اس میں، اور ایک خوبصورت سا اسی کی ہم شکل ایک گھر بنا۔ جب گھر تعمیر ہو گئی تو یمن کے بادشاہ ابرہہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ لوگوں، اب وہ وادی بطحا، وادی بکہ و مکہ کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ادھر آؤ، یمن میں اس سے خوبصورت گھر بن چکا ہے، ہیرے جواہرات کا استعمال ہوا ہے، سونے چاندی کے پتھر اس میں لگ گئے، اب اس مٹی کے گھر کو کیا کرنا ہے، اس کو خدا کا گھر قرار دے کر، خدا کا گھر تو یہ ہے، یہاں آؤ اس گھر کا طواف کرو، یہاں آؤ عبادت کرو، یہ ہے اصل گھر۔ اعلان جو ہوا، اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جب اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے کہ لوگ دیوانہ وار اس گھر کی طرف آئے، اس کی زیارت کو آئے، اس کی عبادت اور اس کی طواف کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی تھی، لوگوں نے وہ مٹی کی بنی ہوئی اور پتھر کی بنی ہوئی کوٹھیے کی عبادت نہیں کرنی تھی، اللہ کی عبادت وہ کرنے کے لیے جاتے تھے کہ اللہ کا حکم تھا، ان اول بیت، پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ یہ بیت اللہ، تو وہ ایک تڑپ کے ساتھ لوگ جاتے تھے، ایک محبت کے ساتھ اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کے گھر کی ایک نشانی۔ لوگ تو ہیرے جواہرات سونے چاندی کے دیوانہ نہیں تھے، وہ تو اللہ کے دیوانے تھے۔ اب جب اعلان ہوا کوئی آیا تو نہیں، البتہ یہ ہوا کہ اسی مکے کے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے اس گھر میں جا کر رات کسی وقت گندگی کی کہ تمہارا گھر ابرہہ اس لائق تو نہیں کہ یہاں عبادت کی جائے کہ تم نے بنایا ہے، اور اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو گندگی کا گھر بنایا جائے۔ اور کسی نے آ کر اسی رات اس کو آگ بھی لگایا، کچھ جل گیا تھا۔ ابرہہ کو اطلاع ہوگی کہ جی اس کی عبادت تو دور کی بات ہے، اس کی طواف تو دور کی بات ہے، لوگ آ کر اس میں گندگی کرتے ہیں اور اس کو جلانے کی کوشش کی۔ ابرہہ تیش میں آیا، تحقیق کی جائے یہ کام کس نے کیا ہے۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کام حجاز کی سرزمین کی کسی شخص نے کیا ہے۔ تیش میں آیا، فوراً اس نے حکم دیا، کہ بہت بڑی لشکر کی تیاری کرو، ہم جائیں گے اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے، میں اس گھر کا بدلہ لوں گا، جس نے میری اس گھر کے ساتھ جو میں نے بنایا تھا یہ حرکت کی ہے، اب اس کی بدلے میں جا کر وہ بیت اللہ گراؤں گا جو حجاز کی سرزمین پہ ہے۔
وادی بطحا اور مکہ میں ہے، جا کر اب اس کو گراؤں گا۔ اور مکے والوں کو اطلاع کر دو کہ ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 دن قبل کا ہے، صرف 50 دن قبل کا۔ اور یہ واقعات نشاندہی کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے اب آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے کہ اب میرا محبوب آنے کو ہے، اب وہ اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے کا ہے، اب امت کا بیڑا پار ہوگا اگر کوئی اس کا اتباع کرے۔ اب وہ رہنمائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارے خود ساختہ خدائی اور بادشاہی اب اختتام پذیر ہونے والی ہے، اب بادشاہت اللہ کی بات زمین پر اسی کی ہوگی۔ ابرہہ پورے آب و تاب کے ساتھ ایک بہت بڑے ہاتھی پر، اچھا یہ ہاتھیوں پر گھوڑے اونٹ بالکل آخر میں کچھ رکھے تھے، زیادہ تعداد ہاتھیوں کی تھی، اور بہت بڑا ہاتھی پر خود سوار ہو کر روانہ ہو۔ اللہ کی شان عرفات کے راستے سے آیا، مزدلفہ کو کراس کیا، مینا پہنچا۔ مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں آ کر اس نے پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد دیکھ کر مینا میں اہل مکہ کے اونٹ چل رہے تھے، ظاہر انہوں نے چھوڑے تھے کہ پہاڑوں میں یہ اونٹ کچھ تلاش کرے، کیکر کے درخت موجود تھے باہر آس پاس، وہ بھی کیکر کے پتے کھا کر گزارا کرنے والے تھے۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑی تعداد اونٹوں کی ہے، کسی سے پوچھیں یہ اونٹ کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ مکہ کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اس کا نام ہے عبد المطلب، یہ اس کے ہیں۔ اچھا عبد المطلب، ان کے والد کا کیا نام ہے؟ میرے محترم دوستوں دیکھیے، ہمیں اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے قوم قبیلے کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کہ وہ محبوب کل کائنات ہے، وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ کے آنے سے دنیا میں ایک بہار آیا، اور آپ کی تشریف آوری سے قدم قدم پر گلریزے بھی کرنے لگ گئے، پھول بھی کرنے لگ گئے۔ آپ کی آمد کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے، بہت عظیم الشان واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، کہ اللہ نے اس کو احسان عظیم فرمایا، ایک بہت بڑا احسان، ورنہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی کمی تو کوئی نہیں۔ آنکھیں دیے، کان دیے، ناک دیے، زبان اور دانت اور منہ دیے اللہ پاک نے، سننے کی حس دیے، چکھنے کی طاقت دیے، اور سننے کی طاقت عطا کی، دیکھنے کی طاقت عطا کی، سمجھنے کی طاقت عطا کی، دل دیا اللہ نے، اعضاء دیے اللہ نے۔ لیکن کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں یہ نعمت دیکھ کر میں نے تجھ پہ احسان کیا، کس نے؟ ورنہ خدا کی قسم یہ آنکھ کی جتنی بڑی قوت اور نعمت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نعمت ہے؟ یہ جب انسان سے رخصت ہونے لگتے ہیں تب اس کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا ہے۔ آج ہم اس گھٹنوں پہ چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھے میرے گھٹنے جو ختم ہو گئے، اب 4واں مہینہ ہے، نئے ڈلوائے ہیں، اب گزارتاً چل رہا ہے، گزارتاً وہ بھی سہارے کے ساتھ، اب قدردانی ہو رہی ہے کہ واقعی یہ گھٹنے کتنی بڑی ہیں۔ پہاڑوں پر چڑھنا اترنا میرا معمول تھا، آج احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی تھی، ہمیں قدر نہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا حق ہے جو مجھے ملا، ہم سمجھتے کہ آنکھیں اور اس کی بینائی یہ میرا حق ہے جو مجھے ملا،
زبان اور زبان کی چکنی کے حصے میرا حق ہے جو مجھے ملا، یہ چیزیں جو مجھے ملے میرا حق ہے۔ اچھا آپ کا حق ہے، جو اس سے محروم ہے انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں عطا کیے ہیں، جو نابینا ہے انہوں نے کون سا جرم کیا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھ ہمارا حق ہے، تو ان کا کیا جرم ہے جو ہاتھوں سے محروم ہے؟ یہ اللہ کی نعمت بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم آج اس کی قدردانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نعمت کی قدردانی اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہم سے رخصت ہو جائے۔ اللہ واپس اور اللہ واپس نہیں لیتے، ہم خود دھکے دے دے کر اس نعمت کو اپنی گھروں سے نکالتے ہیں، ناشکری کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کبھی بھی جو نعمت ہمیں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، ہم خود اس نعمت کو اپنی گھروں سے نکالتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ کہہ کر کہلوا کر کہ اللہ ہم گویا اس نعمت کے مستحق نہیں، ناشکری کر کے، اللہ کے حکم عدولی کر کے، اللہ کی نعمتوں کی بے تعظیمی بے توقیری کر کر ہم اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرتے۔ اللہ محروم نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ دیکھ کر اللہ کو بھی مزہ آیا، اور وہ نعمت جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات کرام ہے۔ واللہ باقی نعمتوں کے اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے انسانوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، بینائی دیا ہے، یا ناک دیا ہے، زبان دی ہے، خدا کی قسم ایک کی زبان دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی آنکھیں دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کے ہاتھ دوسرے سے نہیں ملتے، اس لیے کہ خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ کوئی کمی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان جیسا بنائیں گے، وہ خلیت کوئی یاد بنائے، اسے انسانوں کا تو خیر نہیں، وہ تو ایک نے مقابلہ کیا، میں نے انسان کے مقابلے میں روبوٹ بنایا ہے، اور اس روبوٹ کو ایک پارک میں لایا گیا، جو کام انسان کرتا تھا وہی روبوٹ کرتا تھا، لیکن اچانک ان انسانوں میں ایک انسان کو تکلیف ہو گئی، سب انسان اس کی طرف دوڑے، رحم دلی کرتے ہوئے، روبوٹ کھڑا رہا۔ بھئی تم نے بنا تو دیے انسان کے مقابلے میں روبوٹ، اس کی دل میں رحم دلی کہاں سے لاؤ گے؟ وہ صاف جو اللہ نے ایک انسان میں رکھے ہیں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ بظاہر تو نے اس کا ایک دعوت پورا کر دیا، لیکن وہ کہاں؟ روبوٹ تو ہے روبوٹ، لیکن انسان جیسی صفات اس میں کہاں؟ جانور تو بنا دی لیکن سب ایک ہی شکل کے۔ تمہارے پاس تو بس ایک ہی رنگ، ایک ہی شکل ہے، اللہ کے پاس تو ہر چیز کی، جانوروں کی بھی خزانے ہیں، اونٹوں کی بھی خزانے۔ ایک اونٹ کا ساربان، اس کا اونٹ گم ہو جائے، وہ لاکھوں اونٹ میں بھی اپنے اونٹ کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی جانور کا رکھوالا، جانور گم ہو جائے، وہ لاکھوں جانوروں میں بھی اپنی جانور کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح انسانی صفات ہے، ایک کی صفت، ایک کی حیات، ایک کی زبان، کان، آنکھ، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ایک دوسرے انسان سے نہیں ملتے، خزانے ہیں۔ لیکن ایک نعمت اللہ کے پاس ایسی تھی کہ اس کا خزانہ نہیں، بس واحد ایک ہی ذات تھا، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو دیکھ کر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق کے ساتھ اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ مبعوث فرمائے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، اللہ نے انہی میں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کے خزانے میں ایک تھا جو اس امت کو اللہ نے عطا۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا، محمد جانے جانا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا ہم سب کو، وَتُوَقِّرُوهُ،
وتوقروه، امر ہے تعظیم کا، امر توقیر کا، ہم سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا، کیا ہم کو غلام ان کا، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اللہ نے مجھے بھی غلام بنایا اس عظیم پیغمبر کا، آپ کو بھی غلام بنایا۔ آپ اپنی مقدر پہ ناز کریں، میں اپنی مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو غلام بنایا تو کس ہستی کا غلام بنایا، امتی بنایا تو کس ہستی کا امتی بنایا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا کہنا، تو وہ ابرہہ چل پڑا یمن میں آ کر، اونٹوں کا پوچھا، کہا کہ عبد المطلب کا ہے۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کیا نام ہے؟ حضرت بھائی میں پورے مجمع سے سننا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ۔ اللہ کی شان، عبداللہ نام وہاں کہاں سے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جتنے بھائی ہیں، حارث کا بندہ، عزا کا بندہ، شمس کا بندہ، قمر کا بندہ، یعنی جو ان کے معبودین تھے سب کے نام انہی کے نام پہ، لیکن جس کے سلسلہ نسب سے حضور کو آنا تھا، اللہ نے اس کا نام بھی کسی بت کے نام پر رکھنے نہیں دیا، عبداللہ اس کا نام رکھوایا۔ عبد المطلب کی زبان پہ عبداللہ اللہ کا بندہ، اور عبداللہ پھر بیٹا ہے عبد المطلب کا۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، ہاشم جو پھر عبد المطلب کا والد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، اس کا نام تاریخ میں آیا ہے عبد العزا، عزا کا بندہ۔ ہاشم کے معنی یہ حشیم سے ہے، حشیم کہتے ہیں شوربہ بنا کر کھلانے والا، یہ عرب کا خوراک ہے۔ آج بھی ہمارے پشتو معاشرے میں، پٹھانوں میں یا بلوچوں میں ایک رواج ہے، جو معزز مہمان آتا ہے تو کہتے شوروا مدر پخر، تو معزز مہمان کے لیے آج بھی شوروا بنایا جاتا ہے، سرید، یعنی اس شوربا میں روٹی بگو کر سرید بنا کر اپنے معزز مہمان کو کھلاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ دستور موجود ہے۔ آپ جائیے دیہات کی طرف جائیے، جہاں پٹھان بستے ہیں یا بلوچ بستے ہیں، ان کے ہاں تقریباً یہی رواج اب بھی چل رہا ہے کہ بہترین مہمان کو مہمان نوازی شوروا کی شکل میں بنا کر، سرید بنا کر کھلایا جاتا ہے۔ یہ عربوں کا رواج تھا، یہ عربوں کا رواج تھا۔ ایک دن مکے میں قحط پڑا، بہت زبردست قحط پڑا۔ عبد العزا نے اعلان کیا، بھئی جس کی گھر میں سوکھے روٹی کے ٹکڑے موجود ہو وہ بیت اللہ کے قریب لا کر کے میرے پاس جمع کر دو۔ ہر گھر سے سوکھی روٹی لائے گئے، اس کو ایک بہت بڑے برتن میں ٹکڑے ٹکڑے کیے گیا، اور پھر شوربہ بنا کر اس کے اوپر رکھا گیا، یعنی اس پر ڈال دیا گیا، بہترین سرید بن گئی۔ اس کو عرب میں کہتے ہیں حشیم، سرید۔ یہ کام کیا ہاشم نے، اور وہ سرید بنا کر پورے اہل مکہ، صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ کئی دن تک جو اطراف سے آتے تھے وہ اسی شوربہ کو، سرید والی شوربہ کو کھاتے تھے۔ اس کے بعد عبد العزا کا نام ہاشم پڑ گیا، شوربہ بنا کر کھلانے والا۔ سبحان اللہ کی شان، اللہ کی فیصل ہے۔ جوانی کے عالم میں جا رہے تھے، تجارت، ظاہر ہے کہ مکے والے تجارتی سفر سے ہم کنار تھے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اے قریش مکہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہارا تمہارے قافلوں کا چلنا مکے سے الشتاء والصیف، موسم گرما اور موسم سرما میں تم دو سفر کرتے ہو۔ موسم سرما کا سفر ان کا یمن کی طرف ہوتا تھا، موسم گرما کا سفر ان کا شام کی طرف ہوتا تھا۔
شام چونکہ ٹھنڈی جگہ ہے موسم گرما میں بہترین، یمن گرم جگہ ہے موسم سرما میں بہترین، وہ موسم گرما میں بہترین۔ 2 قافلے چلا کرتے تھے مکے سے ہر سال، ہر 6 مہینے کے بعد ایک قافلہ موسم گرما میں شام کی طرف، ایک قافلہ موسم سرما میں یمن کی طرف۔ تو قافلے کے راستے میں جو پڑاؤ آتا تھا وہ مدینہ المنورہ آتا تھا، یثرب جس کو کہتے تھے، وہاں کچھ دیر پڑاؤ کرتے تھے، پھر یہاں سے اگلی منزل کی طرف تبوک کے راستے اردن کی طرف نکلتے، اردن سے پھر شام کی طرف جاتے یا پھر یمن کی طرف جاتے۔ اللہ کے شان ہاشم دوران سفر جوان تھے، تو یہاں ایک بہترین خاندان کی طرف کسی نے رہنمائی کی۔ اللہ کی شان ہاشم کا شادی مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ، ان کی شادی مدینے میں، کچھ دن رہے پھر چلے گئے ملک شام، تجارتی سفر۔ یہ موسم سرما تھا، موسم گرما تھا، شام کی طرف گرما کے سفر۔ وہاں جب چلے گئے اللہ کے شان ہاشم شام پہنچ کر بیمار ہو گئے، اور ایسی بیماری جان لیوا آئی کہ اسی بیماری میں عین نوجوانی کے عالم میں انتقال فرمایا، عین نوجوانی کے۔ بہرحال اللہ کی شان وہی، آج بھی ہاشم کا قبر شام ہے، وہی ان کی تدفین۔ پیچھے جو شادی کیا تھا مکے والوں کو یا آپ کی بھائیوں کو کوئی خبر نہیں تھی، اللہ نے اس سے ایک بیٹا دیا۔ وہ بیٹا اتنا خوبصورت تھا جس کی خوبصورتی کی انتہا تھی، پیدائشی اس کے سامنے جو بال ہے یہ پیدائشی سفید۔ لوگوں نے کہا کہ بچپنے میں بڑھاپا، ایسا لگتا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے لیکن اثرات بوڑھوں کا لے کر آیا ہے، کہ سامنے کی بال سفید تھے، پیشانی کی اوپر۔ تو والدہ نے اور مدینے والوں نے اس کا نام رکھا شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد، ایسا بوڑھا جو تعریف کے قابل ہے، ایسا بوڑھا جو تعریف کے قابل ہے، شیبۃ الحمد اس کا نام رکھا گیا۔ یہ تو پھر مکے آ کر کسی کوئی اور قافلہ جا رہا تھا، یہ خوبصورت بچے کو دیکھ کر لوگوں نے، وہ مکے والوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اہل مکے میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تو تمہارے وہ مکے کا عظیم شخصیت ہاشم کا بیٹا ہے۔ ہاشم کا بیٹا، انہوں نے یہاں شادی کی تھی؟ کہا انہوں نے تو یہاں شادی کی۔ اللہ کی شان، مکے یہ اطلاع پہنچے، مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے وہ ان پر سوار دوڑے دوڑے مدینہ پہنچے، تو دیکھ یہ 6-7 سال کا خوبصورت بچہ تھا، پتہ چلا کہ واقعی یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے۔ اس کو لے کر کے اجازت کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں گرد و غبار، موسم گرمی کے موسم کی تپش، گرد و غبار سے اٹکا ہوا۔ جب مکے پہنچا تو وہ خوبصورت بچہ گرد و غبار میں اور پسینے میں شرابور ایسا ہوا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اب لوگ پوچھتے تھے مطلب یہ بچہ کون ہے جو آپ کے اونٹ پر سوار ہے؟ اب اگر کہتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، لوگ کہیں گے کہ خدا اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے اور اپنے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو اس ڈر سے لوگوں سے کہا یہ میرا غلام ہے۔ مکے پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ مطلب کہ ہاں ایک چھوٹا بچہ اس کا غلام بن کر آیا ہے، عبد المطلب اس کا نام رکھ دیا کہ مطلب کا بندہ یعنی مطلب کا غلام۔ وہ شیبۃ الحمد نام بالکل معدوم ہو گیا۔ اب تاریخ میں تو شیبۃ الحمد ہے لیکن لوگوں میں عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ پھر تو اس کو صاف شفاف کر کے کپڑے پہنا کر لوگوں سے کہا لوگوں یہ میرا غلام نہیں، یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، اور یہ شیبۃ الحمد ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن لوگوں میں عبد المطلب مشہور ہو گیا تھا۔ آج تک لوگ اس کو عبد المطلب کے نام سے پہچانتے ہیں، شیبۃ الحمد کے نام سے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ نام تاریخ کے ورقوں میں جا کر کے گم ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، تو ابراہ نے پوچھے یہ اونٹ کس کے ہے؟ بتائیں گے کہ عبد المطلب کے ہے۔
عبد المطلب کون ہے کہ مکے کا ایک عظیم الشان انسان ہے، کہا یہ سب اونٹ جو عبد المطلب ہے پکڑ کر لے آؤ. وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. مکے میں عبد المطلب کو اطلاع ہوگی کہ تمہارے اونٹ ابرہہ نے پکڑ لیا، وہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آ رہا. یہ اس نے تمام مکے میں اعلان کیا کہ سب کے سب اپنی گھروں کو چھوڑ کر خالی کر کے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ. ایک شخص، ایک بچہ، ایک خاتون بھی گھروں میں نہ رہے. پورا وادی مکہ کو خالی کر دو، خالی کر دو. مکے والے سب اتر گئے اور یہ ابرہہ کے پاس مینا پہنچ گیا. مینا پہنچنے کے بعد ابرہہ نے جب عبد المطلب کو آتے دیکھا مرعوب ہو گیا. اتنا خوبصورت چہرہ، اللہ کیوں خوبصورت نہ ہوتا جس کی پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار تھے. اس خوبصورتی کے آثار ہوتے سیدھے آ گئے. ابرہہ نے تو یہ برداشت نہیں کیا کہ تخت پر اپنے ساتھ بٹھا دو، تخت بھی لے کر آیا تھا. یہ کیا کہ خود تخت سے نیچے اتر گیا، زمین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب بھی زمین پر بیٹھ گیا. تو ابرہہ نے سوچا کہ یہ بیت اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے. ابرہہ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ سنا ہے کہ میرے اونٹوں کو تو نے پکڑا ہے، اس اونٹوں کے لیے آیا ہوں، وہ میرے اونٹ ہے، میرے حوالے کر. آپ کو پتہ نہیں ہے ہم یمن سے کس لیے آئے ہیں؟ آپ جانتا ہوں، بیت اللہ کو گرانا ہے نا آپ نے. کہا ہاں. تو آپ اس حوالے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی اونٹوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میں تو آپ سے بڑا مرعوب ہوا کہ بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن اتنی چھوٹے سے مطالبے کے لیے آئے ہو. تاریخی جواب دیا. آج بھی تاریخ کے اوراق میں عبد المطلب کے یہ جواب موجود ہے. انا لیست رب البیت وانا رب الابل. یہ عبد المطلب کا جواب تھا ابرہہ کو. میں بیت اللہ کا مالک نہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں. میں تو اپنے اونٹوں کا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ مجھے دے دے. باقی جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ جانے اور تم جانو. اونٹے حوالے کر دی، لے کر کے وہ بھی پہاڑوں کی طرف نکل گئے. اور ابرہہ نے اس وقت لشکر کو کہا بیت اللہ کی طرف آگے کہو. عجیب، وہ ہاتھی کو جب اٹھایا گیا ہاتھی اٹھ گیا. جب اس کو بیت اللہ شریف کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ہاتھی بیٹھ جاتا. جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا چل پڑتا. جب اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا جاتا زمین پر بیٹھ جاتا. یہی وہ وقت تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا آج زمین پر میرے گھر کے رکھوالے نہیں، آج زمین پر میرے گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. آج میں اپنی مخلوق میں سب سے ننھی مخلوق کو اپنی گھر کی حفاظت کے لیے زمین پر اتاروں گا. جائیے ابابیل. ابابیل وہ پرندہ ہے جو پرندوں میں سب سے چھوٹا پرندہ ہے. اللہ نے کہا میرے سب سے چھوٹی مخلوق جاؤ اس ابرہہ اور اس کی فوج کا مقابلہ کرو. اچھا، جدہ کی طرف سے، جدہ کے ساحل سے یہ اڑے ہیں ننھے ننھے کنکر. اب ابابیل کے منہ میں کتنے بڑے کنکر ہوں گے. خدا کی قسم، جو اس ایک کنکر نے کام دکھایا تمہارا F-60 بھی وہ کام نہ دکھا سکے. تمہارے بڑے لڑاکو جہاز بھی وہ کام نہ دکھا سکے جو اس ابابیل پرندے نے یہ کام دکھایا. آئے وہ پتھر نشانے پر جس کو مارتا سر پہ لگ کر ہاتھی سمیت نیچے نکل جاتا، وہ ادھری ڈیر ہو جاتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اہل فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اللہ نے ان کا مکر و فریب تدبیروں کو خاک میں نہیں ملایا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے بھیجے ان کی طرف ابابیل پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو. ترمیہم بحجارۃ من سجیل یعنی وہ پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر ان کے منہ میں تھے، وہ نشانے پر لے کر ایسا لگتا تھا کہ سر پہ جا کر ہاتھی کے نیچے سے نکل جائے. فجعلہم کعصف مأکول. ابرہہ کی فوج کا حال یہ ہو گیا جیسے کائے ہوئے بسوں کا حال جانور کر دیتا.
کانے کی غصے میں جانوروں کو چھوڑو، اس کے بعد اس غصے کا حال دیکھو کیا حال کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے بتایا اے ابرہہ کے راستے پر چلنے والوں، اب تم میرے گھر کو نہیں گرا سکتے، اس لیے کہ اس گھر کی حفاظت کرنے والا آ رہا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا آ رہا ہے۔ ابراہیم خلیل کی دعاؤں کا مصداق بن کر اب میرا عظیم بندہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ وہ آئے، بولی بھٹکی انسانیت کو راہ مل گئی، نسل آدم کی وقار میں اضافہ ہوا، عظمت انسانی کو سربلندی مل گئی، آمنے کے ہوش میں کھلنے والا یہ عظیم پھول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میرے محترم دوستوں، پہلا جمعہ تھا، اس حوالے سے دل نے چاہا کہ ایک پیغام حسن کا جو اس حوالے سے ہے وہ دے دوں، لیکن آنے والا جمعہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہوگا۔ 12 ربیع الاول کی نسبت سے اہم پیغام کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اور دل تو چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس دن خوب جھنڈیاں لگاؤں، بازاروں کو بجلی کے قمقموں سے روشن کروں، خود بہار پہنوں، جانوروں کی گلوں میں بہار پہناؤ، اپنے ٹرکوں، بسوں، موٹر گاڑی، رکشوں کو بہار پہناؤ، خوب جشن مناؤ۔ کیوں نہیں مناتا؟ میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، زندگی رہی تو آنے والے جمعے اللہ پاک صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پر